وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہوں انس ہوں، اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کر، ان کنتم صادقین۔ اب یہ ہے بہت ہی، جس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف، اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان میں، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے، اگر تم سچے ہو فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا، پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کسی کا نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے۔ پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی، عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ، توحید، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ بہرحال ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوبصورت، یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کے کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے یہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مشابہ تو ہوگی وہ، لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد،
ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے۔ جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی شے ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو، وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بیت العنکبوت مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اتنی حقیر شے کا، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، تو اس سے اوپر، اب یا فوقہا میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے تو ذرا بڑی شے ہے، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے؟ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں۔